الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے لیے وصیت فرمائی ہے کہ اور یہ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے نا، ان کے وصیت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نافذ فرمایا۔ اور وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے اس کے والدین کے لیے وصیت کی، تاکید کی ہے۔ پھر خصوصی طور پر والدہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے حکم سے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اس کو اٹھائے رکھا اپنے پیٹ کے اندر، اس کو دودھ پلایا 2 سال کے تک۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور میرے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کا جو شکر ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، کہاں تک ہم ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان کا کہاں تک حکم مان سکتے ہیں۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو مجبور کر دیں کس پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ والدین کے پیچھے کیا آیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا حکم آیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کی حدود و قیود کیا ہیں، کہاں تک کہ اگر وہ یہ حکم کریں، آپ کو مجبور کریں اور اپنی محبت کا واسطہ دیں، اپنی خدمت اور احسان کا واسطہ دے کر آپ کو یہ کہیں کہ میرے ساتھ شریک کسی کو ٹھہراؤ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کہ تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور اگر وہ ایسا حکم کرتے ہیں تو فَلَا تُؤْتِهُمَا، اللہ فرماتا ہے کہ اس پر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اس پر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، احسان ضرور کرنا ہے۔ وہ آگے یہ ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں، ان کا ساتھ دیں دنیا کے اندر۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کو مالی ضرورت ہے، ان کی مالی ضرورت کو پورا کریں، ہاں جی، ان کو دوائی کی ضرورت ہے، ان کو دوائی لے کے دیں، ہاں جی، ان کو خوش رکھیں، یہ ضرور ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس کی اجازت نہیں، یہ حدود و قیود فرمایا۔ محبت دیکھیے والدین کے ساتھ بندے کی مانوسیت، ان کی محبت کس قدر ہوتی ہے، ہاں جی، کہ بچہ کس طرح اٹیچ ہوتا ہے اپنے معاشرے میں۔ سب سے زیادہ اس کا تعلق اپنے والدین سے ہوتا ہے بچپن سے لے کر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیے کہیں ان کی محبت میں مجھے نہ بھول جانا، میری اطاعت کو نہ بھولنا، ہاں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ والدین جو سب سے زیادہ جسے آپ اٹیچ ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہیں، جن کا سب سے زیادہ آپ پر احسان ہے اس دنیا کے اندر،
اگر وہ بھی یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس پر اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں، ان کی مالی مدد کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے، ام المومن حضرت عائشہ کی یہ بہن ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آ گئی مکہ سے، تو وہ تھی مشرکہ، ابھی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ مشرکہ تھی۔ تو جب میرے پاس آئی، دیکھیے اللہ اکبر، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی دیکھیے ماں ہے، اور بیٹی کو ماں سے کتنا تعلق ہوتا ہے، کہ آئی ہے، وہ فوراً اٹھی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری ماں آ گئی ہے وہ مشرکہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا، حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آ گئی ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ماں ہے تیری۔ ہاں جی، اسی طرح ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ضعیف ہے، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، میں اس کو خود کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اتنی بوڑھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ خود کھا نہیں سکتی کھانا، اور نہ وہ اپنے ہاتھ سے پہن سکتی ہے، جب کھا نہیں سکتی تو پہن بھی نہیں سکتی، کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، وضو بھی خود کراتا ہوں، خود وضو نہیں کر سکتی، ہاں جی وضو کراتا ہوں، اور یا رسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں لے انہوں نے جانا اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں، لے کے چلے جاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 میں سے ایک حق بھی ادا نہیں ہوا ہے، یعنی 1% بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا ہے، تو کہتا میں نے حق ادا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ، یعنی کیسے، کیوں، کہ میں نے اتنی خدمت کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تو چھوٹا تھا کمزور تھا، چھوٹا سا تھا، تو تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی، جس طرح تو کر رہا ہے نا خدمت ماں کی، اسی طرح وہ بھی تیری خدمت کرتی تھی نا، تو بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، آج نہ اپنی صفائی کر سکتا، نہ پہن سکتا تھا، نہ کہیں جا سکتا تھا، یہی حالت تھی تیری بھی، لیکن سوچ میں بڑا فرق ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا وہ تیری خدمت بھی کرتی تھی اور تیرے جینے کی دعا بھی کرتی تھی، تیری زندگی کی دعائیں بھی کرتی تھی، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، لیکن تیرا حال کیا ہے کہ تو خدمت ضرور کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوگا، اس کو اٹھا کر بھی لے جاتا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر کیا ہے کہ اب یہ مر جائے، اب اس کو موت آ جائے۔ یہ سوچ کا بڑا فرق ہے، اس لیے تو نے 1% بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تو یہ نیک عمل کر رہا ہے، بہرحال تو تھوڑا کر رہا ہے، اللہ تمہیں اجر زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اجر اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم کیا کرو اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا ہے، یعنی اس کی اتباع کرو، اس کے طریقے پر چلو جو میری طرف جس کا رجوع ہے، جو میرا ہو گیا ہے، جو میری بندگی کو اپنا لیا جس نے، ہاں جی ہر اس بندے کی اتباع جائز ہے، اور قرآن کا حکم ہے، اللہ حکم فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ، امر کا صیغہ ہے، حکم فرما رہا ہے اللہ اتباع کرو اس کی جو میری طرف رجوع لایا ہے، یعنی جو میری طرف راغب ہو گیا ہے نا، اس کی طرف اللہ فرماتے ہیں اس کی اتباع کرو۔ وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے مراد ہے، بعض نے کہا کہ صدیق صحابہ بھی مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، ہاں جی بعض نے کہا صالحین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں،
اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ کی طرف راغب ہو گیا ہے اس کے پیچھے چلنا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. ایک تاریخ ہے جو کہتے ہیں لو جی یہ اولیاء کی بات کیا کرنی ہے, یہ انبیاء کی باتیں کرتے ہیں, یہ جو نا اولیاء کی باتیں کرتے ہیں, یہ بابا فرید ہے گنج شکر رحمہ اللہ کی بات ہیں, داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, ہم باتیں ویسے تھوڑی کرتے ہیں, ان کے قول بیان کرتے ہیں, ان کے قول پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے جو فرما دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو میری طرف راغب ہو گیا ہے نا, تم ان کی زندگیوں کو پڑھو, تمہیں پتہ چلے کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف کتنا کامل تھا. اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے چل جاؤ, کیونکہ وہ اس راستے پر ہے جو میرے تک پہنچتا ہے. جب تم بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچو گے تو میرے تک پہنچ جاؤ گے. ثم الی مرجعکم, پھر تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, جو تم کرتے رہے ہو نا میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. کہ تم جو بھی دنیا میں کر کے آؤ گے نا وہ میری بارگاہ تک پہنچ چکا ہوگا, میں تمہارے سامنے لے کے آ جاؤں گا, اس کی خبر دے دوں گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردلۃ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اب یہاں پھر حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں, اے میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. یہ خردل کہتے ہیں رائی کو. رائی کا دانہ دیکھا کبھی کسی, بہت باریک ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سنارے جو ہوتے ہیں نا جن کا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, یہ جو کانٹا جسے آپ کہتے ہیں ترازو, وہ اس پر بھی نہیں آتا, اتنا چھوٹا ہوتا ہے, یعنی اس کا وزن وہ بھی نہیں لے کے آتا کہ کتنا وزن ہے, اتنا چھوٹا ہے. لقمان کہہ رہے ہیں میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر ہو تیرا عمل, رائی کے دانے کے برابر ہو, فتکن فی صخرۃ, پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو. وہ رائی کے دانے کے برابر, یعنی اس میں دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ تیرا رزق اگر کسی پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے, ہاں جی, او فی السماوات یا آسمان پر ہے, او فی الارض یا زمین میں کہیں پھیلا ہوا ہے, یات بھی اللہ, اللہ تجھے وہ عطا ضرور فرمائے گا. تیرا رزق تیرا ہی ہے, جو تیرے لیے پیدا کیے نا وہ تیرے لیے ہے. تو یہاں کہیں بھی جائے گا, تیرا رزق یہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے تک پہنچا دے گا. تو پھر اس کا معنی ہوا, کیا معنی ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ رزق کے لیے اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے, رزق کے لیے نماز کو کیوں چھوڑتا ہے, رزق کی خاطر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے, اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے. رزق اللہ فرماتا یہاں کہیں بھی ہوگا میں دوں گا, رزق تو اللہ نے دینا ہے. جب اس کی ڈیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب خود فرمایا ہے کہ میں رزق تیرا تجھے پہنچا دوں گا, تو پھر تو رزق کی خاطر اس کو کیوں چھوڑتا ہے, رزق کے لیے تو اس کو نہ چھوڑنا. تو اس لیے اس کی ہر وقت اتباع میں, اطاعت میں, عبادات کو بجا لا, رزق تیرا تجھے مل جائے گا. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر تو نے کسی غار کے اندر پتھروں میں چھپ کر بھی گناہ کیا ہے, آسمان کی بلندیوں پر بھی اگر تو نے گناہ کرنے کی کوشش کی, یا زمین کے کسی ایسے حصے میں جہاں تو اپنے آپ کو بڑا پوشیدہ سمجھتا ہے, یہاں کسی کو کس کا علم ہے, اور فرماتے ہیں بیٹا ایسے نہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ, اور اللہ کے علم ہر چیز کو محیط ہے. تو جہاں بھی گناہ کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو تیرے سامنے لے آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ذرہ برابر بھی اگر تیری نیکی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا. اگر ذرہ برابر جس کو تو برائی سمجھتا نہیں ہے برائی کی ہوگی نا وہ بھی قیامت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی تیرا حساب کتاب موجود ہوگا. ان اللہ لطیف خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، باریک بین ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے. ہاں جی باخبر ہے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھنا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شاید کہ اگر ہم نے اللہ کا وعدہ جو آ گیا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہنا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھ لو تو پھر پھیل جاؤ نا، جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش بھی کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تمہارے رزق کے یہ ابتدا نماز سے ہوگی اور اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد اس کو راضی کرنے کے بعد آپ رزق کے لیے نکلیں گے تو وہ اللہ کا فضل ہوگا تمہارے لیے، وہ رزق تمہارے لیے اللہ کا فضل ہوگا. اور پھر رزق کے دوران بھی آپ اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں گے ایسے ہاتھ کار وال دل یار وال. اس طرح سے تمہارا اگر انداز ہوگا تو پھر کیا کو لعلکم تفلحون، تم اس دنیا کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم نے نماز فجر ادا کی، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم نے مل کر تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، مولا قبول فرما لے. ہم نے درس قرآن کو سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اعمال کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد مشائخ و اساتذہ کے درجات کو بلند فرما. میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.